السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم. قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك امرت وانا اول المسلمين. صحیح قریب آ جائیں اگلی صفوں کو پر کر. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو جو سجایا ہے وہ حضرت انسان کے واسطے سجایا ہے. کائنات کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے. یہ پورا نظام انسانوں کی خدمت کے اندر اللہ نے لگا دیا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سخرنا لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. ہم نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ما فی السماوات، جو کچھ آسمانی نظام ہے اور جو کچھ زمینی نظام ہے اور اس کے درمیان کا وہ تمام کے تمام نظام انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے. انسان کی ضروریات اور انسان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کو پابند بنایا گیا ہے. ہواؤں کو اس کی خدمت میں لگایا، بارش کے بادلوں کو اس کی خدمت میں لگایا، زمین کو اس کی خدمت میں لگا دیا، چاند کو اس کی خدمت میں لگا دیا، سورج کو اس کی خدمت میں لگا دیا. غرض یہ کہ ان گنت مخلوقات ہے جو انسان کی خدمت میں بغیر چور چرا کے انسان کی خدمت میں مصروف ہے. ظاہر بات ہے یہ مخدوم ملائکہ ہے، یہ مخدوم ہے. یہ ساری کی ساری مخلوقات جو ہے اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. گویا کہ ساری مخلوق اس کی خادم بنی اور یہ کیا بنا؟ مخدوم بنا. خادم اور مخدوم، جس کی خدمت کی جاتی ہے اس کو مخدوم کہتے ہیں اور جو خدمت کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خادم کہتے ہیں. جیسے اپنے زبان میں نوکر جس کو کہتے ہیں خدمت، سیوا کرنے والا، خدمت کرنے والا. غرض ہے کہ پورے کائنات کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا. اب یہ مخدوم بنا اور کیا بنا؟ مسجود بنا. مسجود ذرا سمجھنے سے تعلق رکھتی بات. ہر چیز جو ہے سجدے کے اندر ہے جو اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. اب سب سے بڑی جو مخلوق ہے معزز و مکرم وہ فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس خاکی مخلوق کو آدم علیہ السلام کو جو خاکی مخلوق ہے نوری اور ناری مخلوق کا سجدہ کروایا. کہا کہ تم سجدہ کرو. جنات سے بھی کہا اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں سے بھی کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. کیوں؟ یہ دنیا میں جانے کے بعد کسی کو سجدہ نہیں کرے گا. آج اس کو مسجود ملائکہ بنایا گیا، فرشتوں کا سجدہ کروایا گیا، اس کے عزت کو 4 چاند لگائے گئے اور یہ بتلایا گیا یہ مسجد ملائکہ ہے، فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا ہے. اب اس کے بعد یہ کسی کو سجدہ کرنے والا نہیں رہے. میرے محترموں کو دنیا میں آنے کے بعد سب سے بنیادی جو چیز ہم کو سمجھنا ہے وہ اللہ کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو، اس کی الوہیت کو، اس کی ربوبیت کو، اس کو ہم کو سمجھنا ہے. بغیر سمجھے کہ انسان نادان ہے، نہیں جانتا ہے کس کو سجدہ کرے. جب جس کو سجدہ کرنا ہے اس کو نہیں جانے گا تو ہر جگہ سجدہ کرتا گھومے گا. پہاڑوں کو سجدہ کرے گا، پتھروں کو سجدہ کرے گا، جانوروں کو سجدہ کرے گا، سورج کو کرے گا، چاند کو کرے گا، ندیوں کو کرے گا، جانوروں کو کرے گا. کیوں؟ کہ اس کو جس کو سجدہ کرنا ہے وہی معلوم نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی پہچان ضروری ہے. میرے محترموں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے واقعات کو بیان کرنے کا یہ مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پروان چڑھے، بڑے ہوئے، سوجھ بوجھ آئی تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے تلاش کرنا چاہیے اس رب کریم کو جس نے مجھ کو پیدا کیا. یہ سورج، چاند، مٹی کے
یہ خدا نہیں ہو سکتے. تو ظاہر بات ہے شروع میں آدمی کیا کرتا ہے, جستجو کرتا ہے, پانے کی کوشش کرتا ہے, یہ ہو سکتا, یہ ہو سکتا, وہ ہو سکتا. قرآن کریم نے اس کو منظر کشی کی ہے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رات چھا گئی تو تارے کو دیکھا, کہا کہ ھذا ربی, ہاں چمکنے والا میرا رب ہو سکتا. فلما افلا, انہیں ڈوب گیا, غروب ہو گیا, چھپ گیا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا انی لا احب الآفلین, میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا, چھپنے والے کو پسند نہیں کرتا, زائل ہونے والے کو, غائب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا. پھر چاند کو دیکھا, سورج کو دیکھا, سورج کو بھی دیکھا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر, ذرا بڑا معلوم ہوتا ہے, آب و تاب کے ساتھ ہے. هذا ربي, یہ میرا پالنہار معلوم ہوتا ہے. هذا اکبر, بڑا بھی ہے. اب سورج چڑھتے چڑھتے ڈھلنا شروع کر دیتا, ایک وقت وہ آتا ہے کہ سورج بھی ڈوب جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لئن لم يهدني ربي, اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی, لأكونن من القوم الضالين, تو میں راستہ بھٹکنے والوں میں سے ہو جاؤ. میرے محترموں کو 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے. ہر ایک نے کہا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہہ لو تفلحون, تم کامیاب ہو جاؤ گے. سارے کائنات کے نظام میں ایک ہی معبود ہے, الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تمہارا معبود ایک معبود ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لا الہ الا هو نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود, الا هو الرحمن الرحیم, وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. میرے محترم دوستو, توحید کو جاننا ضروری ہے. توحید کو اگر نہیں جانے گا تو اس کی نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ زکوٰۃ قبول ہے, نہ حج قبول ہے. بغیر توحید کے حج بھی قبول نہیں ہے. جب حاجی لبیک کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, اے اللہ حاضر ہوں, میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دربار ندا لگتی ہے, ٹھیک ہے تیری حاضری تو کنفرمیشن میں آ گئی ہے, تو حاضر ہو گیا, لیکن تجھے کان کھول کر سن لے حاجی, تجھ سے ایک جملہ کہنا پڑے گا لا شریک لک لبیک. اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر تو ہوا ہوں, میں یقین کرتا ہوں, زبان سے جو ہے اقرار کرتا ہوں, دل سے یقین کرتا ہوں, لا شریک لک, تیری ذات میں اور تیری صفات میں کوئی شریک نہیں ہے, تو اکیلا ہے, تنہا ہے. لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. ان الحمد والنعمت لک والملک, ساری نعمتیں تیرے طرف سے, ساری تعریف تیری, اور سارا ملک تیرا. میرے دوستو, عرض کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگانی کے جو نقوط ہے وہ ہم معلوم کریں. ابراہیم علیہ السلام نے کیسی کیسی قربانیاں دی, جان کی قربانی دی, مال کی قربانی دی, اولاد کی قربانی دی, جذبات کی قربانی دی, اپنی چاہتوں کی قربانی دی. اللہ نے امتحان رکھا ہے, یہ خاص بات ہے, ذرا ہم غور سے سنیں. امتحان ہر ایک کا ہوتا ہے, ہر حال میں امتحان ہوتا ہے. کوئی مومن ایسا نہیں ہو یہ سمجھے کہ میرا امتحان نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ قانون بنایا ہے, ہر ایمان والے کا امتحان ہوگا. قرآن نے کہا لَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم کو تھوڑا تھوڑا آزمائش کا موقع دیا گیا. بہت تھوڑا, من الخوف, ڈر دے کر آزمایا جائے گا, والجوع, بھوک اور فقر و فاقہ دے کر آزمایا جائے گا, ونقص من الاموال والانفس والثمرات, غرض یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر اور خوف اور بہت ساری چیزوں سے تم کو آزمایا جائے. اب ان آزمائشوں میں بندے کا کام ہے
ثابت قدم رہنا کون سی چیزوں پر؟ ایمان پر، اعمال صالحہ پر، عقیدے پر، توحید پر، مرنے کے بعد کی زندگانی کے یقین پر اتنے مضبوطی سے تھامے رہنا. اسی لیے کہتے ہیں صبر کس کو کہتے ہیں؟ دین پر جم جانے کا نام صبر ہے. ان اللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مطلب یہ ہے جو دین پر استقامت سے مضبوطی سے مرتے دم تک قائم رہے اور جاتے کلمہ پڑھ کر چلے گئے تو ماشاءاللہ وہ صابرین ہیں، مستقیمین. میرے محترم دوستو، آزمائش ہر ایک کی ہوتی ہے اور خاص بات ہے آزمائش کا پیمانہ کیسا ہے؟ جو جتنا اللہ کا مقرب ہوگا اتنی اس کی آزمائش ہوگی. ہاں، اگر کسی کو کاٹا نہیں چھپتا ہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے، وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا ولی وہ جو تکالیف کے اندر اللہ کو رسی کو مضبوط تھامتا ہے. ارے کوئی ناز و نعمت پر پڑا ہوا ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہوتا. اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبتوں میں ڈالا جاتا ہے، پریشانیوں میں ڈالا جاتا ہے. میرے ماں دوستو، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے انبیاء کو تکلیفیں دی گئی ان تمام انبیاء سے زیادہ مجھ کو تکلیفیں دی. غرض یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگانی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے. مومن آزمائشوں کے اندر پلتا ہے، بڑھتا ہے، اس کی زندگی پروان چڑھتی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے قانون بتایا، اللہ وہ جس نے تمہارے لیے موت اور زندگانی کو پیدا کیا لیبلوکم تاکہ وہ تم کو آزمائے ایکم احسن عملا کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین اعمال کر کے آتا ہے. میرے دوستو، دنیا کی زندگانی بہت مختصر ہے. ابراہیم علیہ السلام کی تفصیلی زندگی ہر پارے کے اندر کم سے کم 3 مرتبہ پکڑو تو 30 پاروں میں کتنے ہو گئے؟ 90 تو ہوئی گئے. 100 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے واقعات کو کھول کر بیان فرما. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور کہا کہ انبیاء کرام سے جو ہے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا وقت ہو چکا ہے، چلو آپ کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایک دوست دوسرے دوست کی جان لیتا ہے کیا؟ روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرتے ہیں، بلاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام بولے کہ کیا ایک دوست دوسری دوست کی جان لیتا ہے کیا یا روح قبض کرواتا ہے؟ ابراہیم کا یہ میسج اللہ تعالیٰ کے پاس ملک الموت لے کر کے کہا کہ آپ کے خلیل تو ایسا کرے. کہا کہ میرے خلیل سے کہو الموت جسر، موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی حبیبہ، ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاقات کے لیے راستہ فراہم کرتی ہے. جسے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. آخر میں ایک آیت ہے، بہت ہی پیاری آیت ہے سورہ کہف کی، وہ ترجمہ کرتے میں بات ختم کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی امید کرتا ہے لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو نیک اعمال کرنا چاہیے، ولا یشرک، اور شرک سے باز آ جانا چاہیے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. میرے ماں دوستو، توحید کو معلوم کرنا اور شرک سے بچنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ سب سے بہترین طریقے سے اچھے انداز میں تفصیلات کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی زندگانی کے اندر اس کی جھلکیاں اور اس کے جو اسباق ہم کو ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت ملت ابراہیمی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سورہ کو معلوم کر کے اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اخیر میں جو ہم جو دعا پڑھتے ہیں نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، ہمیشہ پڑھتے ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن ذرا ترجمے کے ساتھ سن لے تو ماشاءاللہ اور بھی مزہ آ جائے گا. وہی ہے نا، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سب کو دیکھا، بعد میں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے،
پھر اللہ کی طرف متوجہ ہے، انی وجہت، میں نے رخ کیا اپنے چہرے کا، وجہیا اپنے چہرے کا رخ کیا، للذی ذات کے لیے، فطر السماوات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض جس نے زمین کو پیدا کیا۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ حنیفہ، میں پاک صاف ہوں، تمام ادیان باطلہ سے کٹا چھٹا ہوں، میرا کوئی واسطہ ان سے نہیں ہے، میں پاک صاف ہوں، حنیفہ۔ وما انا من المشرکین، اے اللہ گناہگار تو ہوں لیکن شرک کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ پر تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔